کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر گزرتے ہوئے جبریل سے پوچھا، جبریل بڑی پیاری خوبصورت خوشبو آ رہی ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال پر جبریل امین نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی خاتون کی خوشبو ہے۔ جنت کے اندر بھی خوشبو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پا رہے ہیں ایک خاتون کی خوشبو۔ اب اس کا واقعہ جو شریعت نے بیان کیا، دین نے بیان کیا ہے، قرآن اور سنت کے اندر جو واقعہ ملتا ہے وہ ہے کہ فرعون نے اپنے گھر والوں کے لیے، جس طرح آج کل بیوٹی پارلر بنے ہوئے ہیں، بیوٹی میکر ایک خاتون رکھی ہوئی تھی جو ان کے گھر کی خواتین، اس کی بیٹی کی خاص طور پر زلفوں کو سنوارتی، اس کے حسن اور بیوٹی کا خیال رکھتی۔ ایک دن کنگھی کر رہی تھی فرعون کی بیٹی کو، تو کنگھی نیچے گر گئی۔ فرعون خدائی دعویٰ رکھتا تھا اور اپنے آپ کو سجدہ کراتا تھا۔ کنگھی جب نیچے گری تو اس بی بی وہ ایماندار تھی، مومنہ تھی، اللہ کو ماننے والی، توحید پرست تھی اور خدا کو وحدہ لا شریک مانتی تھی۔ کنگھی جیسے نیچے گری تو فوراً اس کے منہ سے نکلا بسم اللہ۔ اب فرعون کی بیٹی کہتی، کیا اس سے مراد میرے بابا ہیں؟ شاطر نے کہا نہیں، اس سے مراد وہ ہے جو میرا بھی رب ہے، تیرے بابا کا بھی رب ہے۔ کیا وہ میرے بابا کے علاوہ ہے؟ جی وہ میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، تیرے بابا کا بھی رب ہے۔ اس نے کہا پھر تو میرے بابا کا انکار کرتی ہے، میرے بابا کا خدا کسی اور کو مانتی ہے، میں تو بابا کو بتاؤں گی۔ اس نے جا کر اپنے باپ کو بتایا، فرعون نے بلا لیا۔ جب فرعون نے بلایا تو اس نے پوچھا تیرا خدا کون ہے؟ اس بی بی نے کہا کہ جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے۔ اس نے کہا تم میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے؟ ہاں میں اسے مانتی ہوں جو تیرا بھی خالق ہے، میرا بھی خالق ہے۔ اس نے کہا کہ تم مجھے خدا مانو۔ بی بی نے کہا میں نہیں مانوں گی۔ اب اس نے کیا کیا، دیگ منگوائی، دیگ منگوا کر اس نے اس کے اندر تیل ڈالا، تیل ڈال کر اسے تپایا، اور تپانے کے بعد گرم کرنے کے بعد اسے کہا کہ اب مانتی ہو یا نہیں؟ اس نے کہا جو خدا کو مانتے وہ کسی کی نہیں مانتے۔ خدا کو ماننے والے کسی دوسرے کو نہیں مانتے، اسے مانتے جسے خدا ماننے کا حکم دیتا ہے، اسی کو مانتے جو خدا ماننے کا حکم دیتا ہے، میں تو نہیں مانوں گی۔ اس نے کیا کیا، اس کے بچے منگائے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اب اس نے ایک ایک کر کے بچے اس دیگ میں ڈالنے شروع کیے، لیکن وہ خاتون اللہ کے ماننے والی وہ ٹس سے مس نہیں ہوگی، اس کے پاس استقامت میں لغزش نہیں ہے۔ فقط ایک بات اس نے کی، کہنے لگی کہ اے فرعون ایک کام کر دینا کہ جب ہم شہید ہو جائیں اور ہم جل جائیں تو ہماری ہڈیاں اکٹھی کر کے ایک کپڑے میں باندھ کر ایک جگہ پر جمع کر دینا، ایک جگہ دفن اکٹھے کرنا۔ فرعون نے کہا یہ کام میں کر دوں گا۔ اب اس کے بچے پکڑ پکڑ کر دیگ میں ڈال رہا ہے، لیکن بی بی لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہی ہے۔ بی بی اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر ایمان پکا لے کر کھڑی ہے، اللہ کی قدرت کے اوپر کامل یقین رکھ کر کھڑی ہے۔ اب بچے فقط ایک بچہ بچ گیا جو گود میں لے کر کھڑی تھی۔ اب وہ دودھ پیتے بچے کو جب فرعون کے ہرکاروں نے چھینا، اس وقت بی بی کے پائے لغزش میں تھوڑی سی پائے استقامت میں لغزش آئی تو وہ بچہ بول پڑا، کہنے لگا ماں قائم رہنا، یہ دنیا کا عذاب کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے، یہ سہ لو، اللہ پاک تمہارے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اب یہاں پر لطف کی بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ 4 بچے بولے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دینے والا، ایک ان میں سے ایک بچہ یہ ہے جو اپنی ماں کو بول کر کہہ رہا ہے کہ ماں اپنے پائے استقامت میں لغزش نہیں آنے دینی۔ یہ کسی ماں کی تربیت تھی کہ اگر ایسی مائیں بن جائیں تو پھر بیٹے بھی کمال کے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسی خواتین کی مثالیں اپنے قرآن پاک میں بھی دیتا ہے۔ حضرت آسیہ کا واقعہ انشاءاللہ پھر کسی وقت بیان کروں گا۔
کہ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہو کر اللہ پاک قرآن پاک میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ یہی وہ خواتین ہیں جو ہمارے معاشرے کے معیار بنتی ہیں اور تعمیر کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور صحیح تربیت حاصل کرنے کی